وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. مفرد مستخرج مستدرک جامع. وہ کتاب ہے جس میں 8 مضامین کی حدیثیں جمع کی گئی ہو. سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط، مناقب. یاد کی سہولت کے لیے اس کو شعر میں اس طرح ادا کیا گیا ہے: سیر، آداب، تفسیر و عقائد. سیر، آداب، تفسیر و عقائد، فتن، احکام، اشراط و مناقب. یہ 2 مصرے ہو گئے. سنن، وہ کتاب ہے اس میں احکام کی احادیث ابواب فقہیہ کے موافق ہو، جیسے سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابن حبان، سنن ابن سکن، بیہقی کی سنن صغری و کبری، سنن سعید ابن منصور، سنن دارقطنی، سنن دارمی، صحیحین سے پہلے سنن ابن جریج، سنن ابن اسحاق، سنن ابن مندہ. مسند، وہ کتاب ہے اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ترتیب رتبی یا ترتیب حروف ہجا یا تقدم و تاخر اسلام کے اعتبار سے احادیث مذکور ہو. ترتیب رتبی کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ جو صحابہ سب سے افضل ہیں پہلے ان کی تمام حدیثوں کو بیان کر دو، جیسے ابو بکر صدیق، پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان. یہ ایک ترتیب ہے رتبے کے اعتبار سے. حروف ہجا جس کے نام میں الف پہلے ہے ان کی تمام روایتوں کو جمع کر دو.
پھر اس کے بعد جس کے نام کے شروع میں با ہے ان تمام صحابہ کی روایتوں کو جمع کر دو۔ اور تقدم و تاخر کا مطلب ہے کہ جو صحابہ پہلے مسلمان ہوئے ان کی حدیثیں پہلے ایک جگہ ذکر کر دو، پھر اس کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کی تمام حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دو۔ یہ رتبے کے اعتبار سے ترتیب دو، یا حروف ہجا کے اعتبار سے، یا اسلامی تقدم و تاخر کے اعتبار سے۔ جیسے مسند احمد، مسند دارمی، مسند ابن ابی اسامہ، مسند ابن ابی شیبہ، مسند ابن ابی عاصم، مسند ابو داؤد طیالسی، تو سے طیالسی ہے، مسند عبد بن حمید، مسند امام اعظم، مسند اوزاعی، مسند بزار، مسند حمیدی، مسند دیلمی، مسند الفردوس۔ یہ اتنے نام اس لیے بتا دیے کچھ حدیث کی کتابوں کا نام بھی یاد ہو جائے۔ معجم، وہ کتاب ہے جس میں وضع احادیث میں ترتیب اساتذہ کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ یہاں بھی ترتیب کے دو طریقے ہیں، یا تو حروف تہجی کے اعتبار سے ناموں میں ترتیب قائم کی جائے، جیسے جن کے نام کے شروع میں الف ہے پہلے ان کی تمام روایتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، جس کے نام کے شروع میں با ہو علی ھذا القیاس۔ یا یہ ترتیب فضل و کمال کے لحاظ سے قائم کیا جائے، جو استاد سب سے اونچے درجہ کے ہیں ان کی تمام روایتیں جمع کی جائیں، پھر ان کی روایتوں کو رتبہ میں پہلے استاد سے کم ہے۔ جیسے معجم طبرانی، معجم صغیر و کبیر وغیرہ۔ افراد، وہ کتاب ہے جس کے اندر صرف ایک شخص کی یا ایک شہر کے رہنے والوں کی حدیثیں ذکر کی جائیں۔ وہ کتاب ہے اس میں صرف ایک مسئلہ کی تمام حدیثیں جمع ہوں۔
ایسے جز القرات بخاری کی، جز القرات بیہقی کی، جز رفع یدین غریب وہ کتاب ہے جس میں ایک محدث کے متفردات جو کسی شیخ سے ہو ان کو ذکر کیا جائے، اس کو صرف ایک شاگرد ہی بیان کرتے ہیں اور کوئی دوسرا شاگرد بیان نہ کرتا ہو۔ مستخرج وہ کتاب ہے جس میں دوسری کتاب کی حدیثوں کی باقی تمام سندوں کا استخراج کیا گیا ہو۔ مثلا بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں ہیں خاص سند سے، اس کے علاوہ اس حدیث کی جو اور دوسری سندیں ہیں اس کو جس کتاب میں بیان کیا جائے وہ مستخرج کہلاتا ہے۔ جیسے مستخرج ابو عوانہ، مستخرج ابن مندہ، مستدرک وہ کتاب ہے اس میں دوسری کتاب کی حدیثوں کی باقی تمام، یہ تو ہو گیا نا جی، مستدرک ہے نا، جس میں دوسری کتاب کی شرط کے موافق، اس میں دوسری کتاب کی شرط کے موافق اس کی چھوٹی ہوئی باقی حدیثوں کو ذکر کر دیا گیا۔ مثلا امام بخاری یا امام مسلم جن شرائط کا لحاظ کر کے اپنی اپنی کتاب میں آیت ذکر کیا ہے، ان دونوں حضرات کی کتاب کی روایت کے علاوہ تو دوسری روایتیں بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے، اس کو بخاری اور مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا، مستدرک ہے۔ جیسے حاکم کی مستدرک، بات یاد رکھنے کی ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں تمام صحیح روایتوں کو جمع نہیں کیا ہے۔ بہت سی صحیح روایتیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے، پہلی تقسیم ہو گئی۔ دوسری تقسیم کتب حدیث
مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے 5 قسم پر ہے۔ پہلی قسم وہ کتاب ہیں ان میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، جیسے موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، سے ہے خزیمہ، صحیح ابو عوانہ، صحیح ابن سکن۔ دوسری قسم کتابیں ہیں ان میں صحیح، حسن، ضعیف ہر طرح ہے، مگر سب قابل عمل ہے، کیونکہ ان میں جو حدیثیں ضعیف ہیں وہ بھی حسن کے قریب ہیں، جیسے سنن ابو داؤد، نسائی، مسند احمد۔ تیسری قسم وہ کتابیں ہیں جن میں صحیح، حسن، ضعیف، منکر ہر نوع کی حدیثیں ہیں، جیسے سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد طیالسی، مسند عبد الرزاق، مسند سعید بن منصور، مسند ابو بکر بن ابی شیبہ، مسند ابو یعلا، مسند بزار، مسند ابن جریر، تفسیر ابن جریر، تاریخ ابن مردوی، برانی، معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط، سنن دار قطنی، رائد دار قطنی، حلیہ ابو نعیم، سنن بیہقی۔ چوتھی قسم وہ کتابیں ہیں جن میں ساری حدیثیں ضعیف ہیں الا ماشاء اللہ، جیسے نوادر الاصول، تاریخ الخلافہ، تاریخ ابن نجار، مسند الفردوس، مسند دیلمی، کامل ابن عدی، تاریخ خطیب بغدادی، تاریخ ابن عساکر،
پانچویں قسم وہ کتابیں ہیں ان سے موضوع حدیثیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے موضوعات ابن جوزی، موضوعات شیخ طاہر نہروانی۔ یہاں تک تو میں نے ضروری بات اصول حدیث کی جو قدر مشترک ہے، جو کی ضرورت پیش آتی رہتی، وہ میں نے لکھوا دیا۔ خاص کتاب کے متعلق بات، ترمذی ہے، بخاری ہے، اب یہ خاص جو کتاب اس کے متعلق، تبھی ہم کو ترمذی کے سلسلے میں وہ خاص بات ہم کو بتانی۔ اس میں سب سے پہلے کتاب کے حالات سے پہلے مصنف کے حالات پر ذرا ایک نظر ڈالنا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا دستور رہا کہ ہر کتاب میں مصنف کی سوانح بیان کرتے ہیں، کم سے کم ان کی عظمت سامنے آ جاتی کہ وہ کس پائے کے بزرگ تھے اور فن حدیث کے اندر ان کا کیا مقام تھا۔ تو پہلے کچھ مصنف کے بارے میں ہم بتا دیں، اس کے بعد مصنف یعنی کتاب کی بات۔ مختصر سوانح حیات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ ابن اسیر سے ہے، حافظ ابن اسیر جامع الاصول میں امام ترمذی کا نسب اس طرح ذکر کرتے ہیں: ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ سین سے، بن موسیٰ بن ضحاک سلمی، زریر ذات سے، اوغی، یہ پورا ان کا نسب نامہ ہے۔ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ بن ضحاک سلمی زریر بوغی، سب کی تفسیر آ رہی ہے۔ الحافظ المشہور، تعارف، جامع ترمذی، کتاب العلل، شمائل ترمذی، مصنف، حدیث کے مسلم امام تھے۔ ان کی پیدائش بقول بعض سن 209 ہجری اور بقول بعض سن 200 ہجری ہے، راجح پہلا قول ہے۔ حافظ ابن حجر تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ امام ترمذی نے علم حدیث کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا، ان میں خراسان، عراق، حجاز، مشہور مقامات۔ علامہ بقائی لکھتے ہیں، عین سے ہے بقا،
امام ترمذی اصل میں عرب کے رہنے والے تھے۔ قیس ابن سیار کے دور حکومت میں ان کے دادا سورا عرب سے منتقل ہو کر ترمذ چلے آئے اور یہیں بود و باش اختیار کر لیا۔ امام کی پیدائش ترمذ ہی میں ہوئی اور پرورش بھی یہیں پائے۔ امام بخاری سے بہت کچھ استفادہ کیا۔ اور امام مسلم سے بھی حدیثیں حاصل کی۔ اپنی جامع ترمذی میں امام مسلم سے صرف ایک حدیث ذکر کیا ہے، کتاب الصوم میں۔ وہ حدیث احسو ہلال شعبان لے رمضان کی امام مسلم کے حوالے سے امام ترمذی نے نقل کیا، احسو سات سے ہے۔ امام بخاری باوجود استاذ ہونے کے امام ترمذی اپنے شاگرد سے 2 روایت نقل کرتے ہیں۔ یعنی 2 روایت میں امام ترمذی امام بخاری کے استاذ ہو گئے۔ امام بخاری کا یہ مشہور مقولہ ہے، کوئی شخص کامل محدث اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے بڑے، اپنے مساوی اور اپنے چھوٹے سے بھی روایت نقل نہ کرے۔ وہ 2 حدیث جو امام بخاری امام ترمذی سے نقل کرتے ہیں، ایک حدیث کتاب التفسیر سورہ حشر میں ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها قال اللینۃ النخلۃ۔ یہ لینا کی تفسیر کی ہے امام ترمذی نے، اللینۃ النخلۃ۔ اس کو ذکر کر کے امام ترمذی لکھتے ہیں، سمع منی ھذا الحدیث محمد بن اسماعیل۔ دوسری حدیث ابو سعید خدری کی ہے، الفاظ ہیں، یا علی لا یحل لأحد ان یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک
علی لا یحل لأحد ان یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرہ۔ اس کے بعد یہاں بھی امام ترمذی لکھتے ہیں سمع منی ھذا الحدیث محمد بن اسماعیل۔ اس کو محدثین کی اصطلاح میں روایت الاکابر عن الاصاغر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طرح طریقہ روایت الاصاغر عن الاکابر کا ہے، اسی طرح یہ دوسرا طریقہ بھی ہے۔ علامہ ذہبی ابن حبان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں امام ترمذی حفظ میں ضرب المثل تھے۔ اس زمانے میں مشہور یہ تھا امام بخاری وفات پا گئے، انہوں نے خراسان میں امام ترمذی کی طرح علم، حفظ، برا اور تقوی میں کوئی اور خلیفہ نہیں چھوڑا۔ خدا کے خوف سے اتنا روئے آخری عمر میں نابینا ہو گئے۔ بطور نمونہ ان کے حفظ و یادداشت دو واقعے لوگوں نے نقل کی ہے۔ پہلا واقعہ، امام ترمذی کو کسی شیخ کی لکھی ہوئی حدیثیں کسی کی معرفت مل گئی۔ امام ترمذی انتظار میں تھے کبھی اس شیخ سے ملاقات ہو، ان کو حدیثیں سنا کر تصحیح کر لوں۔ اتفاق سے ایک بار سفر حج میں مکہ کے راستے میں وہ شیخ بھی سفر کر رہے تھے۔ وہ شیخ امام ترمذی کے سامنے سے گزرے۔ امام ترمذی نے ان سے عرض کیا کہ آپ کی احادیث کے 2 جز میرے پاس موجود ہیں، اگر آپ اجازت دیں میں ان کو لے آؤں اور انہیں پڑھ کر آپ کو سنا دوں تاکہ کوئی خامی ہو تو اس کی آپ اصلاح فرما دیں۔ شیخ نے درخواست منظور فرما لیا۔ فرمایا کہ لے آؤ۔ امام ترمذی اپنے سامان میں ڈھونڈنے لگے،
اتفاق کی بات کہ وہ 2 جز نہیں مل سکے. افسوس ہوا. امام ترمذی نے وہ سادے کاغذ کے لیے اور شیخ کے سامنے اس کاغذ پر نظر جماتے رہے تاکہ شیخ سمجھیں کاغذ میں کچھ لکھا ہوا ہے. شیخ حدیثیں پڑھتے رہے، ہم ترمذی نظر جمائے رہے. پڑھتے پڑھتے شیخ کی نظر سادے کاغذ پر پڑ گئی. سادہ کاغذ دیکھ کر فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے میرا وقت برباد کیا. امام ترمذی نے دونوں جز نہ پانے کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ آپ نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں سب مجھے یاد ہو گئی. شیخ نے بطور امتحان ان حدیثوں کو پڑھنے کے لیے کہا. امام ترمذی نے من وعن اسی ترتیب سے ساری حدیثیں سنا دیں. شیخ کو شبہ ہوا کہ شاید پہلے سے یہ حدیثیں ان کو یاد ہوں. امام ترمذی نے فرمایا، اگر آپ کو اس بات کا شبہ ہے کچھ اور نئی حدیثیں پڑھ کر مجھے سنائیں، میں ایک بار سن کر آپ کو سنا دوں گا. چنانچہ شیخ نے پھر اور بہت سی نئی حدیثیں سنائی. بعد میں امام ترمذی نے انہی حدیثوں کو بعین ہی سنا دیا. یہ دیکھ کر شیخ نے کہا، ما رأیت مثلک، میں نے تم جیسا آدمی نہیں دیکھا. امام ترمذی کا یہ واقعہ عام کتابوں میں ملتا ہے. ایک دوسرا واقعہ اس کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. عام طور پر سوانح کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے کیونکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ بہت وسیع تھا. انہوں نے کسی نہ کسی کتاب میں اس واقعے کو ضرور دیکھا ہوگا. وہ واقعہ یہ ہے جب امام ترمذی اخیر عمر میں نابینا ہو گئے، اسی زمانے میں قافلہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے. امام ترمذی اونٹ پر سوار تھے.
چلتے چلتے امام ترمذی ایک جگہ سر جھکا لیا، جیسا معلوم ہوتا تھا کہ سر نہ جھکاتے تو کسی چیز سے ان کا سر ٹکرا جاتا۔ حالانکہ وہاں بالکل میدان تھا، سر کے ٹکرانے کا کوئی سوال نہیں۔ حاضرین نے یہ دیکھ کر امام ترمذی سے پوچھا کہ آپ نے سر کیوں جھکا لیا؟ فرمایا یہاں پر ایک درخت ہے جس کی شاخ یہاں سے میں گزر رہا ہوں لٹک رہی ہے، اگر چلنے والا سر نہ جھکائے تو شاخ سے اس کا سر زخمی ہو جائے، اس لیے میں نے سر جھکا لیا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، یہاں تو کسی درخت کا نام و نشان ہی نہیں، پھر امام ترمذی کیا بول رہے ہیں؟ امام ترمذی سے کہا گیا، جلال میں آ گیا، کہا کہ بھائی اگر وہ درخت اس وقت نہیں ہے، اسی زمانے میں وہ درخت یہاں تھا، اور جہاں میں نے سر جھکایا وہیں پر اس کی شاخ لٹک رہی ہوتی۔ اگر تم لوگوں کو یقین نہ آئے تو قریب کی آبادی کے کسی عمر دراز آدمی کو بلا کر پوچھ لو، اگر انہوں نے غلط کہہ دیا میں سمجھوں گا کہ میرا حافظہ خراب ہو گیا، اور اب سے میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا۔ کچھ لوگ قریب کی آبادی کچھ معمر لوگوں کو بلایا، ان لوگوں نے اس جگہ آ کر بتایا آج سے بہت پہلے ٹھیک اس جگہ پر درخت تھا، اور اس درخت کی شاخ وہیں لٹکتی تھی جہاں امام ترمذی نے سر جھکایا۔ اگر سوار سر نہ جھکاتا تو سر اس کا زخمی ہو جاتا۔ یہ سن کر امام ترمذی نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا حافظے میں کوئی فطور نہیں آیا۔ حاضرین یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ آثار اور نشانات کی وجہ سے درخت کو خاص جگہ پر یاد رکھنا اور لٹکی ہوئی شاخ کی جگہ کو یاد رکھ لینا
زبردست قوت حفظ کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو عام طور پر محدثین کے حافظوں کو مضبوط بنایا ہی تھا، لیکن ان لوگوں میں بھی امام بخاری، امام ترمذی قوت یادداشت ضرب المثل تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کا کلام محفوظ کرنے کے لیے ضرورت تھی، اس لیے حق تعالیٰ نے حفاظ حدیث کے قوت حافظے کو غیر معمولی طور پر نقش کل حجر بنا دیا تھا۔ حدیث میں قوت حفظ کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، اس کا حافظہ جتنا مضبوط ہوگا علم حدیث سے اتنا ہی زیادہ وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم حدیث سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔